میں نور خان کشمیر کے ایک دور دراز گاؤں میں اکیلا رہتا ہوں۔ میری زندگی بہت سادہ ہے۔ 99 بھیڑوں کا ریور میرا سب کچھ ہے۔ صبح سویرے انہیں چراگاہ لے جاتا ہوں، شام کو واپس لاتا ہوں۔ گاؤں والوں سے ملنا جلنا کم ہی ہوتا ہے، بس ضرورت کا سامان لینے جاتا ہوں۔ اکثر سوچتا ہوں کہ یہی 99 بھیڑیں میری آخری ساتھی ہیں۔ پھر ایک طوفانی رات سب بدل گئی۔ میری سب سے پیاری بھیڑ شانو، جس کی دیکھ بھال میں بچے کی طرح کرتا تھا، اس رات بچہ دینے والی تھی۔ ہوا چل رہی تھی، بجلی کڑک رہی تھی، بارش پتھر کی طرح گر رہی تھی۔ میں چراغ جلا کر بھیڑوں کے باڑے میں بیٹھا تھا۔ شانو نے بے چین تھی۔ اچانک اس نے ایک درد بھری آواز نکالی۔ میں قریب گیا۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد اس نے ایک میمنے کو جنم دیا، لیکن وہ میمنا ایسا تھا جیسا میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ بالکل کالا، ایسا کالا جیسے رات کا گہرا سایہ، اور اس کی وہ آنکھیں انسان جیسی گہری، سمجھدار، ایسی لگتی تھیں جیسے ہر بات کو جانتی ہوں۔ میں نے اس کا نام کالا رکھا۔ صبح جب طوفان تھما تو میں نے کالے کو دیکھا۔ شانو سے چاٹ رہی تھی، باقی بھیڑیں دور کھڑی تھیں، بے چینی سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے سوچا نیا بچہ ہے، سبھی حیران ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ سب عجیب ہوتا گیا۔ چند دن بعد میں ریوڑ کو چراگاہ لے گیا۔ ہمیشہ کی طرح بھیڑیں گھاس چرنے لگیں، لیکن کالا جب چلنے پھرنے لگا تو سب کچھ بدل گیا۔ کالا ایک جگہ کھڑا ہوا، پھر ایک بھیڑ آئی، اس کے گرد کھڑی ہو گئی، پھر دوسری، تیسری، دیکھتے ہی دیکھتے پوری 99 بھیڑیں اس کالے میمنے کے گرد ایک بالکل گول دائرہ بنا کر کھڑی ہو گئیں۔ انہوں نے گھاس چرنا چھوڑ دیا، صرف کالے کو گھورتی رہیں۔ میں نے ڈنڈا اٹھایا، آوازیں دی، لیکن وہ نہ ہلی۔ آخر کار کالا ہل پڑا تو سب بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں، جیسے کہ فوج اپنے کمانڈر کے پیچھے چل رہی ہو۔ اس کے بعد سے ہر روز یہی ہوتا، دائرہ بناتے، کالے کو گھورتے، پھر اس کے اشارے پر چلتے۔ اور رات کو جب میں اپنی چھوٹی سی کوٹھری میں سوتا تو وہ باڑے میں رہتی۔ کئی بار میں نے دیکھا وہ سب باڑے سے نکل کر میری کوٹھری کے سامنے آ کھڑی ہوتی، بغیر ہلے جلے، صرف کھڑی رہتی۔ ان کی گہری آنکھیں کھڑکی سے مجھے دیکھتی۔ کالا ہمیشہ سامنے ہوتا، اس کی انسانی آنکھیں چمکتی رہتی۔ مجھے ایک عجیب خوف ستانے لگا۔ پھر خواب آنا شروع ہوئے۔ پہلے تو دھندلے تھے، پہاڑ، پرانے درخت اور زمین پر عجیب نشان۔ پھر خواب صاف ہونے لگے، وہ نشان زمین پر جلتے ہوئے دکھائی دیتے، ایک بڑا دائرہ، اندر ستارے جیسے نقش اور آوازیں، پرانی طرح کی زبانیں، ایسی جو میں کبھی نہیں سمجھتا تھا، لیکن خواب میں مجھے لگتا جیسے میں انہیں جانتا ہوں۔ وہ آوازیں سرگوشیاں کرتی، گنگناتی، کبھی چیختی۔ ایک رات میں اچانک آنکھ کھلی، بارش ہو رہی تھی، لیکن بارش کی آواز کے نیچے ایک اور آواز تھی، وہی سرگوشیاں باڑے سے آ رہی تھیں۔ میں چپکے سے اٹھا، چراغ نہیں جلایا، آہستہ سے دروازہ کھولا اور باڑے کی طرف بڑھا۔ دروازے کے پاس کھڑا ہوا، اندر سے وہی آوازیں آ رہی تھیں، پرانی ٹوٹی پھوٹی بولی۔ کچھ الفاظ سمجھ میں آئے، زمین جاگ رہی ہے، خون چاہیے، قربانی دو۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں واپس بھاگ کر اپنے بستر پر جا گرا، کانپتا رہا۔ کیا میرا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ کیا یہ کالا میمنہ کوئی اور ہی ہے؟
پھر ایک دن کالے نے مجھے بچایا۔ صبح تیار ہو کر میں گاؤں جانے لگا۔ نیمو کا آٹا ختم ہو گیا تھا۔ جیسے ہی میں نے باڑے کا دروازہ کھولا، کالا میمنا دوڑ کر آیا۔ اس نے اپنی چھوٹی سی ٹانگیں میرے پاؤں پر رکھ دی۔ میں نے ہٹایا تو وہ پھر آ گیا۔ اس کی انسانی آنکھیں میری آنکھوں میں گڑی تھیں۔ مجھے صاف لگا کہ وہ کہہ رہا ہے مت جا۔ میں حیران رہ گیا، کیا یہ ممکن ہے؟ میں نے سوچا شاید کوئی خطرہ ہے، شاید ریچھ یا کچھ دن راستے میں ہے۔ میں نے فیصلہ کیا کل جاؤں گا۔ اگلے دن جب میں گاؤں پہنچا تو ہلچل تھی، لوگ گروہ بنا کر باتیں کر رہے تھے۔ پتہ چلا کل ایک بڑی گاڑی پہاڑی سڑک سے پھسل کر گر گئی تھی، 5 لوگ مر گئے تھے۔ وہی وقت تھا جب میں جانے والا تھا۔ میرا گزر اسی سڑک سے ہوتا، پھر خون خشک ہو گیا۔ کالے نے مجھے بچا لیا تھا، لیکن خوشی کے بجائے ایک گہرا ڈر دل میں اتر گیا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ خبر پھیل گئی، گاؤں والے مجھ سے پوچھنے لگے، نور خان، سنا ہے تمہارے ہاں ایک کالا میمنا پیدا ہوا ہے، انسان جیسی آنکھوں والا۔ میں نے ہاں میں ساری لا دیا۔ اس کی آنکھوں میں تجسس تھا۔ ایک ہفتے بعد علی محمد آیا، وہ گاؤں کا بڑا تھا۔ نور خان، وہ کالا میمنا دکھا دے۔ سن کر دل چاہ دیکھوں۔ میں نے منع کیا، علی وہ میمنا نہیں، کچھ عجیب سا ہے۔ لیکن وہ مانا نہیں، اصرار کرتا رہا۔ آخر کار میں اسے باڑے میں لے گیا۔ کالا ایک کونے میں کھڑا تھا، باقی بیڑے اس کے گرد بیٹھی تھیں۔ علی محمد آگے بڑھا، ارے واہ کیا بات ہے، سچ مچ آنکھیں عجیب سی ہیں۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر کالے کو چھونا چاہا، اس میں کالے کی آنکھوں میں ایک چمک سی دوڑ گئی۔ علی محمد کا ہاتھ رک گیا۔ وہ کالے کو گورنے لگا، جیسے کوئی جادو ہو گیا ہو۔ اس کی آنکھیں بے حس ہو گئیں۔ میں نے اسے جھنجھوڑا، علی کیا ہوا؟ اس نے مجھے دیکھا، پھر بولا بے ربط سی بات، وہ بول رہا ہے مجھے اندر بلاتا ہے۔ کون بول رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ زمین، پرانی آوازیں، یہ کہہ کر وہ باڑے کی عقب میں بڑھنے لگا، جہاں پرانی بوسے والی کوٹھڑی تھی۔ اس کے پیچھے گیا۔ علی محمد نے بوسا ہٹانا شروع کیا۔ نیچے لکڑی کا ایک بڑا تخت دکھائی دیا، جس پر کیڑے لگے ہوئے تھے۔ میں نے آج تک یہ تخت کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے تختہ اٹھایا، نیچے سیڑھیاں تھیں، تاریک سیڑھیاں۔ علی محمد، علی مت جا، کیا کر رہا ہے؟ میں چلایا، لیکن وہ سننے والا کہاں تھا۔ وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ میں دروازے پر کھڑا تھا، اندر سے ایک ہلکی سی آہٹ آئی، پھر خاموشی۔ علی محمد واپس نہیں آیا۔ میں نے ہمت کر کے نیچے جھونکا، اندھیرا تھا۔ میں ڈر گیا، تختہ واپس رکھ دیا، بوسا واپس ڈال دیا۔ دل دھڑک رہا تھا، علی محمد کہاں گیا؟ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ کون مانتا؟ سب کہتے میں پاگل ہوں۔ پھر دوسرے لوگ آنے لگے۔ پہلے رحمہ بی بی، بوڑھی عورت، کالی بلیوں کا جنون تھا۔ وہ کالی میمنے کو دیکھنے آئی، وہی ہوا کالے کی آنکھوں میں دیکھتی وہ خاموش ہو گئی۔ پھر وہ بھی سیڑھیوں سے نیچے اتر گئی، خاموشی۔ پھر شہزاد جوان لڑکا، وہ بھی گیا، وہ واپس نہ آیا۔ ہر بار وہی طریقہ، کالا انہیں اپنی طرف کھینچتا، ان کی آنکھیں بے جان ہو جاتی، وہ سیڑھیوں سے نیچے اترتے، پھر غائب ہو جاتے۔ میرا ڈر پاگل پن کی حد کو پہنچ گیا۔ میں نے سوچا اس کالے کو ختم کر دوں، لیکن جب چھری لے کر قریب گیا تو وہ ننانوے بیڑیں مجھے گھیر کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں خوفناک چمک تھی۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ کالے نے مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب مسکراہٹ تھی، جیسے کہہ رہا ہو تم میرے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں تنہا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک دن جب میں گاؤں گیا تو سنا ایک سرکس شہر سے آیا ہے، رنگ برنگے خیمے،
جانور تماشے میرے دل میں خیال آیا کالے کو سرکس والوں کے حوالے کر دوں، دور لے جائیں گے تو شاید اس کا جادو ٹوٹ جائے۔ میں سرکس کے مالک سے ملا، ایک موٹا آدمی، چمکتی ہوئی آنکھیں۔ میں نے کالے کا ذکر کیا۔ صاحب ایک انوکھا میمنہ ہے، کالا، بالکل سیاہ آنکھیں، انسان جیسے، دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے، تماشا دکھا سکتے ہو اس کا۔ وہ دلچسپی لینے لگا، لاؤ دکھاؤ، اگر سچ مچ انوکھا ہوا تو پیسے دوں گا، اچھے پیسے۔ میں اسے گھر لے آیا۔ باڑے میں داخل ہوتے ہی کالا سامنے آ کھڑا ہوا۔ سرکس والے کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ واہ، سچ کہا تم نے نور خان، آنکھیں بالکل انسان جیسے۔ ہاں یہ تو سنسنی خیز ہوگا، خوب پیسے لٹائیں گے دیکھنے کو۔ اس نے فوراً پیسے گن کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے۔ لے لو، اب یہ میرا ہوا۔ میں نے روکا، صاحب لیکن ایک بات، اسے دوسرے جانوروں سے دور رکھنا، یہ عجیب ہے۔ وہ ہنس پڑا، ارے بابا، ہرنوں کی چیز عجیب لگتی ہے، فکر مت کرو، ہمارے پاس ماہر لوگ ہیں۔ اس کے آدمی آئے، انہوں نے کالے کو پکڑ کر ایک بڑے ڈبے میں ڈالا، ڈبے کو ایک گاڑی میں رکھا۔ میں باہر کھڑا دیکھتا رہا، دل بہت بھاری تھا، کیا میں نے ٹھیک کیا؟ لیکن کیا اور چارہ تھا میرے پاس؟ گاڑی چلنے لگی، میں سڑک پر کھڑا تھا، اچانک میرا دل دھڑکا۔ کالے کی آواز میرے دماغ میں گونجی، صاف الفاظ، تم نے غلطی کی نور خان۔ پھر میں نے دیکھا میری 99 بھیڑیں جو باڑے میں بند تھیں، وہ باڑے سے نکل آئیں، خاموشی سے ایک قطار میں۔ وہ سڑک پر چل پڑی، گاڑی کے پیچھے پیچھے گاڑی تیز ہوئی، بھیڑیں بھی دوڑنے لگی، 1 2 3 پورا ریوڑ۔ وہ دور ہوتے گئے، گاؤں کی مورتی سڑک پر غائب ہو گئی، شانوں بھی ان میں تھی۔ اس نے مڑ کر ایک نظر مجھے دیکھا، اس کی آنکھوں میں دکھ تھا یا شاید ڈر، پھر وہ بھی مڑی سڑک پر غائب ہو گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا، خالی سڑک کو دیکھتا رہا۔ ہوا میں وہی پرانی سرگوشیاں گونجنے لگی، اب صاف سنائی دے رہی تھی، وہ لوٹ آیا ہے، ہم اس کے ساتھ ہیں۔ میں اکیلا کھڑا تھا، پہاڑوں نے مجھے گھیر رکھا تھا، میرے پاس اب کچھ نہیں تھا، نہ بیڑے، نہ شانوں، نہ کالا، صرف خالی باڑا اور زمین کے نیچے چھپی پراسرار سیڑھیاں۔ میں نے منہ میں ہوا بھری، آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پتا تھا کہ میرا کام ختم نہیں ہوا، اب صرف میں ہی ہوں اس پرانے جادو کو روکنے والا۔ لیکن کیسے؟ یہ سوال میرے ذہن میں گونج رہا تھا جب میں نے اپنی خالی کوٹری کی طرف چلتے ہوئے قدم بڑھایا۔ اندھیرا گہرا ہوتا جا رہا تھا اور سرگوشیاں تیز۔